یہ جو مسجدوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، میرے خیال سے سر اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم اپنے ملک سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کریں. ہمارے یہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بہت سارے مس گائیڈڈ میزائلز پیدا ہو جاتے ہیں جو یہ خود کچھ حملہ کرتے ہیں. رضا صاحب، آپ اس مسئلے کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے سر. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ جو انتہا پسندی ہے، فینیٹسزم ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ مائنڈ سیٹ کو ایسا ڈیولپ کرتا ہے کہ پھر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پہ کارروائی کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں گے. دیکھیں، یہ جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، دیگر پبلک پلیسز ہیں، یہ سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ شہری جاتے ہیں امام بارگاہ میں، مساجد میں، دیگر جگہوں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے. یہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں. اور جس طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گرد، وہ انہی طرح کے سافٹ ٹارگیٹس کو جو ہے وہ جا کے اپنی دہشت گردی کی واردات کرتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنی گفتگو میں ان کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دہشت گرد کہیں کوئی واقعہ کریں تو ہم اس کو اپنے کسی پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم جوڑ لیں اور پھر ہم اس کا جو مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں. وہ یہ فیلڈ سٹارٹ ہے. یہ فیلڈ سٹارٹ ہے. ہم دہشت گرد آپ کے وے آف لائف کو اٹیک کرتا ہے، دہشت گرد آپ کے تہواروں کو اٹیک کرتا ہے، دہشت گرد آپ کی سوشل جو آپ کا جو ایک فیبرک ہے اس کو اٹیک کرتا ہے تاکہ وہاں ڈفرینس آ جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھر میں لوگ جو ہیں اکٹھا ہونا چھوڑ دیں، یا پاکستان بھر کے لوگ جو مساجد، امام بارگاہوں یا تہواروں میں جانا چھوڑ دیں، تہوار منانا چھوڑ دیں. یہ تو پھر شکست ہو جاتی ہے نا نیشن کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کو نبٹنے کا طریقہ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں طلب آئی، اس کے 20 پوائنٹس میں ڈیفائن ہو گیا ہے نا. اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کا اتفاق ہے. اس میں 20 پوائنٹس کے اندر ان تمام چیزوں سے نبٹنے کا ایک اگریمنٹ ہے، ایک نیشنل کانٹریکٹ ہے، جس پہ کہ بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے. ریاست کی وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں، اس سے نمٹنے کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو پروپیگیشن کرنی پڑے. لیکن یہ جو ایلیمنٹس ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ ہوم گراؤنڈ دہشت گرد نہیں ہیں طلع بھائی. یہ فورن فنڈڈ، فورن سپورٹڈ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. اس کا کسی جماعت سے، کسی جماعت سے، اس کا ملک کا ان گرون کسی بھی ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس ایشو کو جب ہم ڈسکس کریں تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے اوپر کنڈیمنیشن شروع کر دیں، ہم اپنے اندر جو ہے اس کو نقص تلاش کرنا شروع کر دیں. یہ تو ایک باہر کا ایلیمنٹ ہے. آپ انڈیا کو شکست دیں گے، بھارت جیسے ملک کو آپ اتنی بدترین شکست دیں گے، اس کو شرمناک شکست دیں گے. اس کے بعد جب وہ براہ راست کوئی ایسی کارروائی کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو اپنے پروکسیز کو یوز کرتا ہے نا. تو ان پروکسیز کو بھی اگر ہم کھل کر دہشت گرد نہیں بول سکتے، اور اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی سیاست اس میں سے بھی ہم چمکانی ہے، اپنی سیاسی بیانیوں کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہاں مذمت نہیں ہو پاتی ہے. وہاں جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اب اپنے کام پہ لگے ہیں. وہ اس سے پہلے تو سارے کام چھوڑ کے وڑیا لے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. رضا صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ آج کے دن پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے وہ علماء کاؤنسل سے ہوں، اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے ہوں، وہ سب ایک فتویٰ تو جاری کریں دوبارہ کہ یہ مسجدوں پہ حملے کرنے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے؟ ایک فتویٰ اگر یہ آ جائے تو اچھا ایک ایگزامپل جائے گا سر. بالکل کر لیں. میرے خیال میں ایسے فتوے آ بھی چکے ہیں، بڑے کلیئرٹی سے ہمارے علماء کرام اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. اور ہم سب کو دیکھیں نا، ہم سب بھی تو ایک کوئی شعور رکھتے ہیں نا، کوئی ذہن رکھتے ہیں. ہمیں کوئی بتائے گا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو طلبہ یہ بتائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ہمیں بتائے گا کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے؟ کیا ہمیں کوئی یہ بتائے گا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا ہمیں کوئی یہ بتائے گا کہ ہمیں کوئی شک ہے کہ اس کے اندر بھارت ملوث ہے؟ نہیں ہے نا. تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو نیشنل کنسنسس سر، یہ برین واش ہوتے ہیں نا بیچارے بچے. لیٹ می موو اہیڈ. رضا بھائی، غوث محمد نیازی صاحب، آپ کی رائے حضور اس مسئلے پہ؟ بات بالکل رضا ہارون صاحب کی ٹھیک ہے. اصل مسئلہ تو باہر سے ہے کہ باہر سے پڑھنے کی ان کو ہوتی ہے. اور جیسے انڈیا سر اندرونی سہولت کار بھی تو ہوتے ہیں سر، اندرونی سہولت کار بھی تو ہوتے ہیں سر. بالکل ہوتا ہے. ہمارا جھگڑا بھی اسی بات پر ہے اور سہیل افریدی صاحب سے کہ اور ہم نے افغان مہاجرین کو کیوں ادھر بھیجا اور جلدی بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رشتہ داری ادھر ہیں، انہی کے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں اور پھر وہ حملے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں ایک تو اچھی بات ہوگی کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے واپس بھیجا گیا، اور ہم سہیل افریدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے
کہ وہ وہاں جو لوگ ٹھہرے ان کو واپس بھیجیں. باہر سے لوگ تیار ہو کے آتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، پھر یہاں کے حملے کرتے ہیں. تو اس پہ سہیل افریدی صاحب کو جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور ریاست کے ساتھ، وفاق کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ایک یہ مسئلہ جو بیرونی لوگوں سے، یہ بیرونی دشمن سے نپٹنا جو ہے، یہ وفاق کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے. تو جو انسٹرکشن وفاق دے یا ریاست دے، سہیل افریدی صاحب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کے خلاف رکاوٹ ہیں، تو یہ سہیل افریدی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں اس پہ الزام آ رہا ہے. بالکل جب تک وہ صحیح معنوں میں، لیکن ان کی اتنی برادریاں، دوستیاں اور رشتہ داریاں ہو گئی کہ شاید سہیل افریدی صاحب جو ہے اس کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ اس مسئلے سے نپرازما ہو. اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، پاکستان ریاست ماشاء اللہ ہمارے سی ڈی ایف اور فیلڈ مارشل صاحب آصف منیر صاحب بڑی کمیٹڈ ہیں اس سلسلے میں، اور انہوں نے بڑی مطلب ٹرین کی. اور اظہر صدیق صاحب، آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جہاد کے نام پر مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ طلحہ دیکھیے، میں آپ ذرا تھوڑا سا ایک آدھ منٹ چاہیے ہوگا. دیکھیے، مسلم لیگ نون کی تاریخ، وہ صرف ایک سہیل افریدی نظر آ رہا ہے، انہیں وہ سارے برائی کی جڑ وہی ہے. یعنی کتنے دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے وزیر اعلیٰ. آپ ان کی نالج سمجھے. چلے میں نے یاد کرا دیتا ہوں. روگ آرمی کا نعرہ کون لگاتے تھے؟ گلبشن یادو کو فیور کون کرتے تھے؟ اپنا ڈان لیگز کا کیس کیا تھا؟ گلبشن یادو کا جب کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا تو نواز شریف کے کون سے بیان تھے نان اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں؟ کیا کہ یادداشت کمزور ہے نا. وہ نریندرا مودی جو ہے وہ شادی کے میں گھر آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آموں کی پیٹیاں آیا کرتی تھی، ساڑیاں آیا کرتی تھی، پھر سجن مٹال اور وہ مری میں جا کر بغیر ویزے کے ملا کرتے تھے. یادداشت کمزور ہے. امن کی آشا جلانے کہ انڈیا کے اندر جا کے کیا کچھ کہنا، وہ یادداشت کمزور ہے. چلے پھر اب آپ کو تھوڑا سا وہ لے جاؤں، اسامہ بن لادن کے پاس لے جاؤں. اسامہ بن لادن، میں نہیں کہتا، رحمت شاہ افریدی نے کہا تھا کہ پیسے دینے کے حوالے سے، پھر ہم نے اصغر خان کے کیس میں بھی سارا کچھ دیکھ لیا. پرابلم یہ ہے پھر ان کی گاڑیوں پہ جو سفر کرتے رہے، الیکشن لڑتے رہے، ان کے تو اتحاد رہے سارے. تو پہلے ذرا یہ وجہ کیا ہے؟ اندازہ ہے نہیں، پتہ نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، باتیں آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں. دیکھیں، پہلی تو بات بڑی واضح ہے، ہم نے کوئی فیور نہیں مانگی. یعنی پورے پروگرام میں کوئی انہوں نے نون لیگ والوں نے کوئی افغانستان بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات، اچھا وہ بھی شاید سہیل افریدی کا قصور ہے وہاں کا. اچھا چلیں، پورے یہ جو افغانی ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر کہاں پھیلے ہوئے، تو ہم نے پھیلائے تھے. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. انہوں نے ووٹ لینے کے لیے، انہوں نے ووٹ بنوائے ہوئے تھے ان کو فائدہ لینے کے لیے. یہ تو تاریخی باتیں ہیں. اب آئیں جو اگلی بات، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے کہ مذہبی فینیٹکس میں کون لوگ کیا فرنٹ پہ آ کر کھیلتا رہے. یاد رکھیے گا، مذہب بیچا گیا بازاروں میں، نفرت کے دام لگے، قرآن لبوں پہ، ہاتھوں میں خنجر، کیسا یہ نظام لگے. اللہ کے نام پہ خون بہایا، دین کو بدنام کیا، مذہب فروشوں نے ہر دور میں انسان کو سلام کیا. دیکھیں، ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں نا. ہم ایسے کسی کام کو سپورٹ کرتے ہیں. جو مذہب بیچتے ہیں کبھی بھی ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کن کی صفوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے.